الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری فی صحیحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ دنیا مختصر اور سریع الزوال ہے، آخرت دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہم جس طرح کا عمل دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا ہمیں دنیا اور آخرت میں تو ملتی ہی ہے، لیکن اصل جزا اور سزا آخرت میں ملے گی۔ جس طرح کا بیج ہم دنیا میں بوئیں گے عمل کا، ویسے ہی فصل ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ مومن کی حیثیت اس دنیا کی زندگی میں ایک پردیسی کی ہے یا مسافر کی۔ پردیسی پردیس میں ہوتا ہے چند دنوں کے لیے اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے، جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی ہے فوراً اپنے بال بچوں میں لوٹ کر آ جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق ہی سامان لے کر جاتا ہے، زیادہ بوجھل اپنے آپ کو نہیں کرتا۔ اور پردیسی سے زیادہ تو مسافر پریشان ہوتا ہے کہ کب سے کب اپنی منزل پر پہنچے اور اپنا کام وہاں نپٹا کر وہ گھر لوٹتا ہے، اپنے بال بچوں کو پا کر سکون اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو ضرورت کے مطابق پردیسی جتنا دن پردیس میں رہتا ہے، جتنے دن پردیس میں رہتا ہے، یا مسافر جتنی جلدی اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، آپ بالکل وہی سمجھیے کہ آپ کے دنیا میں رہنے کی حیثیت وہی ہے۔ آپ کی منزل آخرت ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کے مال و متاع سے زیادہ بوجھل نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ نہیں لادنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جو زندگی کی مہلت ملی ہوئی ہے اس میں نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہماری کیا ہے؟ وقت ہے، صبح و شام ہے، رات اور دن ہے، جو ایک کے پیچھے اللہ نے لگائے۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی اور عمر کو اگر آپ بانٹیے گا تو ایک وقت وہ ہے ہمارا جو زندگی کا گزر گیا۔ اب یہ ہماری زندگی کا 60-62 سال یا کسی کی زندگی کا 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال جو بھی گزرا ہوا وقت پھر لوٹ کر نہیں آ سکتا، کسی قیمت پر نہیں آنے گا، کوئی طاقت نہیں لا سکتی اس کو واپس۔ اللہ اس کا کوئی عوض ہم کو مل سکتا ہے، اور آنے والا جو دن ہے ہماری زندگی کا معلوم نہیں کہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس جو ہمارا وقت ہے وہ آج کا ہے، جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ ہماری بات سن رہے، یہی وقت ہمارا ہے۔ اس کے بعد کا وقت کیا ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہمارا شمار زندہ لوگوں میں ہوگا کہ مردوں میں ہوگا،
یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جس کو ہم بے دردی کے ساتھ گنواتے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر کے تاش بازی کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گھنٹوں۔ زندگی کے اوقات کو 3 حصے میں بانٹو، ہر دن کو 3 حصے میں بانٹو۔ ایک حصہ وہ ہو جس میں تم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، دعا و مناجات کرو۔ ایک حصہ زندگی کا وہ ہونا چاہیے جس میں اپنے عملوں کا بیٹھ کر حساب لو کہ کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا نیکی کی ہے، کیا بدی کی ہے۔ زندگی کا حساب کرتے رہو، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے رہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اور 1/3 حصہ اپنے بال بچوں کی روٹی کے لیے استعمال کرو۔ جو وقت بھی ملے اس کو جائز کام میں لگاؤ، فائدہ کے کام میں لگاؤ، دین دنیا کا جس میں فائدہ ہو وہی کام کرو۔ کوئی کام نہیں ہے تو باہر چوک چوراہے پر شکوہ شکایت بدگوئی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بال بچے میں چلے آؤ، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، بچوں کو کچھ تربیت کرو، نصیحت کرو، آرام کرو۔ یہ 1000 گنا بہتر ہے چوک چوراہے پر فضول بکواس کے لیے بیٹھنے سے۔ یہ احساس ابھی زندگی کا نہیں ہو رہا ہے کہ کتنی بے دردی کے ساتھ زندگی کے اوقات کو گنوا رہے ہو۔ اس کی قیمت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب موت اس کے سینے پر دستک دیتی ہے، اور موت کا فرشتہ جب اس کو کہتا ہے کہ چلو نکلو اب تمہارا وقت ہو گیا، تو تمنا کرتا ہے کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اور اس وقت وہ تمنا کرے کہ کاش تھوڑی مہلت مل جاتی تو کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کی تلقین اور وصیت کر دیتے تاکہ یہ خیرات آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنتا۔ اس کی فکر دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب موت کے وقت ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا اجل پورا ہو جائے گا، موت آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، تو ہرگز مہلت نہیں ملے گی، لاکھ تمنا کرو گے، اس وقت ایک لمحہ بھی تم کو کسی قیمت پر دستیاب نہیں ہوگا۔ آج گھنٹوں ضائع کر رہے ہو، کل ایک لمحے کے لیے ترسو گے۔ مومن جو جنت میں جائے گا تو حسرت کرے گا، افسوس کرے گا دنیا کے ان اوقات پر جن اوقات کو اس نے دنیا میں ضائع کیا تھا، بغیر ذکر و اذکار کے وقت ضائع ہو گیا تھا اس کا، اس پر وہ جنت میں افسوس کرے گا کہ کاش اس وقت کو کام میں لائے ہوتے، ذکر و اذکار کیے ہوتے، کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے ہوتے، قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ہوتے، تو آج اس کا بینیفٹ ہم کو ملتا جنت میں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ وقت جو فلاں کے ساتھ گزارا تھا، فلاں جگہ گزارا تھا، کاش کہ وہ وقت ہمارا عبادت میں گزرتا، اللہ کے ذکر میں گزرتا۔ لیکن اس وقت حسرت کرنے سے کیا فائدہ، افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ افسوس اس وقت کرو کہ کتنی عمر تم نے گزار دی غلط کاموں میں، اب جو عمر باقی ہے معلوم نہیں اب کتنی باقی، اس کا حساب تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اللہ کی طرف مائل ہو، اپنے عمل کا حساب لو، اپنے وقت کا حساب کرو قبل اس کے کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب کر لے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تم سے اللہ حساب لے، اپنا حساب آپ کرو۔ پوری زندگی کا کیا ہوا غلط کام تم کو یاد آ جائے گا، آنکھ بند کر کے یاد کرو کہ زندگی میں کب سے جوان ہوئے ہو، ہوش سنبھالا، کیا کیا کچھ کیا ہے، کب سے نماز پڑھنا شروع کیا، کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے، کتنی مرتبہ لوگوں کو چیٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ تمہارا کرتوت ایک دم پورا کا پورا تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جس کو دھوکہ چیٹ کیا ہے اس سے معافی مانگو، کسی کا کوئی سامان ہڑپ لیا ہے اس کو واپس کر دو، کیونکہ وہ حق العباد ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور برائی اگر ہوئی ہے تو اللہ سے حضور توبہ کر لو، اور اب جو باقی زندگی ہے اس کو نیکی کے ساتھ گزار لو۔ تو اگر توبہ استغفار کر کے نیکی کی راہ پر لگو گے تو پوری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اب یہاں سے نیکی شمار کر لے گا۔ اور اگر برائی میں رہے تو آگے اگلی برائی تو شمار کرے گا ہی، پچھلی بھی تمام برائیوں کو شمار کر لے گا۔ اور سچے دل سے توبہ کرو گے تو پچھلی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہاں سے جو نیکی کی راہ پر لگے ہوئے اس نیکی کو اللہ قبول فرمائے۔ وقت کی اہمیت کو جتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا وقت کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، والفجر، سورہ فجر کے نام سے قرآن مجید میں 30واں پارہ میں ایک سورہ ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اللہ
کتنا مبارک وقت ہوتا ہے جس میں ہم سوئے ہوتے ہیں، فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور ایک ٹیم جو عصر کے وقت آئی ہوئی ہوتی ہے دنیا میں، وہ فجر کے وقت آسمان پہ چڑھتی۔ اللہ رب العالمین بندوں کے حال کو جان رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے ان فرشتوں سے جو آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، عصر کے وقت کے آئے ہوئے فرشتوں کی جماعت جو فجر پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ جب دنیا میں عصر کے وقت میں گئے تھے تو کس حال میں پایا، اور ابھی جو چڑھے ہو فجر میں، فجر کے بعد تو کس حال میں پایا؟ تو جو نمازی ہوتا ہے اس کے حق میں فرشتہ گواہی دیتا ہے، اتیناہم وہم یصلون وفارقناہم وہم یصلون۔ جب ہم دنیا میں گئے تھے عصر کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم نے دنیا چھوڑی ہے اس وقت بھی وہ نماز میں تھا۔ اللہ کیسی خوش قسمتی ہے اس شخص کی کہ اس کے حق میں فرشتہ وہاں گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اس کے برعکس اگر چوک چوراہے پر آپ ہیں اور صبح میں فجر کی اذان سن کر کے جگ کر کے الٹیائے ہوئے ہیں، سستی اور کاہلی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو آپ کے حق میں فرشتہ کیا گواہی دے گا وہ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ تو فجر کے وقت کی اللہ نے کھائی، صبح جب نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، اللہ کہتا ہے والصبح اذا تنفس، جب صبح نمودار ہوتی ہے اللہ کہتا ہے اس وقت کی قسم کھائیے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاش کے وقت کی قسم کھائیے جس میں تم ناشتہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا واللیل اذا یغشی، رات جب ڈھانپ لے، قسم ہے اس رات کی جب ڈھانپ لے، رات کی قسم کھائیے۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ سورہ والعصر پڑھی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں۔ گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ سوائے اس کے جس کے اندر 4 صفت ہو، وہ سب گھاٹے سے بچا ہوا ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان رکھتا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، اور نیکی کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتا ہوں۔ ہے فلانے بھائی کاہے نہیں نماز پڑھتے ہو، کیا اسقاش بازی کرتے ہو، کیا جوا کھیلتے ہو، حرام عمل کرتے ہو، بوڑھے ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات نصیحت کی سمجھایا تو بگڑ گیا، لیکن 4 آدمی کے سامنے مت کہو تاکہ شرمندہ نہ ہو، تنہائی میں کہو۔ تو اگر بگڑ گیا تو ذرا برداشت کیا، صبر کیا۔ نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ لوگوں کی سننی ہی پڑتی ہے، جلی کٹی سننی ہی پڑتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام سے زیادہ خیر خواہ انسانیت کا کون ہوگا، اور کس قدر ان کو تکلیف سہنی پڑی، کس قدر جلی کٹی انہوں نے برداشت کی، کتنی قوم کی تکلیف اور اذیتیں برداشت کی۔ اسے جب کسی کو خیر کی نصیحت کرو گے، وصیت کرو گے، تو باتیں سننی پڑیں گی۔ تو اللہ کہتا ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی تلقین کرو ایک دوسرے کو۔ کوئی کہے دیکھیے نا فلانے کو ایسا کہا ہے تو بگڑ گیا، ایک دم ہاتھ پر چھوڑ کر کے بگڑ گیا۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کو جلی کٹی سننی پڑتی ہے۔ برداشت کرو، اللہ کے یہاں بڑا ثواب ملے گا۔ اس طریقہ سے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ۔ تو جن کے اندر یہ 4 صفت ہے کہ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اگر اس راہ میں کوئی تکلیف ان کو سننی پڑتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، ایسے لوگ گھاٹے سے بچے۔ یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کی بے ثباتی کو کیا بتائیں، کتنی زندگی کیسی ہے، اس کی حقیقت پانی کا بلبلہ دیکھتے نا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کیسی بے ثباتی ہے زندگی کی۔ ایک آدمی، ہم میں سے کوئی آدمی ہو سکتا ہے جو بیوی کو کہ ناشتہ بنا کے رکھے، چوراہے پر سے آتے ہیں ناشتہ کریں گے، نکلنا ہے مدھوبنی مثال کے طور پر، بیوی نے کہا ٹھیک ہے بناتی ہوں جلدی جلدی، اور وہ آدمی گیا چوراہے پر، موت اس کی لکھی ہوئی تھی، ادھر سے تو گیا اپنی سواری پر، ادھر سے لایا جا رہا ہے کندھے پر لاد کر، کہیں گیا لیکن دن میں لوٹ نہیں سکا، کرتا پاجامہ کوٹ وغیرہ سب پہن کر کے بٹن وغیرہ ٹاک کر کے گیا، لیکن غسل دلانے کے وقت میں اس کا بٹن کھولا جا رہا ہے۔ اس طرح کی حادثاتی موت کب کس کو کہاں اچانک پکڑے گی کوئی نہیں جانتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھو، اور جینے کی جو مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس وصیت کو یاد کرو، کیسی اچھی وصیت کی ہے انہوں نے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اچھی وصیت کی۔ کہا دیکھو عبداللہ بن عمر، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے عبداللہ بن عمر صاحب رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ اپنی طرف کی تاکہ پوری توجہ سے وہ نصیحت سنیں۔ کہا کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے پردیسی پردیس میں جیتا ہے، یا جیسے مسافر سفر کی حالت میں، ایسی زندگی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے بعد کیا نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر شام کر لیے ہو تو صبح کا انتظار مت کرو، جو نیکی کا کام ہے وہ ابھی کر لو، یہ نہ کہ کل صبح کریں گے، نیکی کا کام ہے ابھی کرو، دنیا کا کام اچھا کل کریں گے دیکھیں گے، لیکن نیکی کا کام ہے آج کرو، آج کرو آج، صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ صبح تم اہل قبر میں ہو جاؤ،
قبر والوں میں شمار ہو جاؤ. اور اگر صبح کرتے ہو تو شام کا انتظار مت کرو، موت دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. کب بیمار پڑ جاؤ گے پتہ نہیں، جب تک اللہ نے صحت دی ہے غنیمت جانو. بیمار پڑ کر کے لاوا گرس ہو کر کے بستر پر پڑے رہو گے، افسوس کرو گے کہ کچھ نہیں کر سکے، اب کیا کریں. غنیمت سمجھو زندگی کو اور صحت کو جو اللہ نے دی ہے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت اور بیماری اور موقع ہمیشہ نہیں رہتا ہے. آج پیسہ ہے جیب میں، ضروری نہیں کہ کل ہوگا. آج فرصت ہے، کل مشغول ہو جاؤ گے. آج صحت مند ہو، کل بیمار پڑ جاؤ گے. آج جوان ہو، کل بوڑھے ہو جاؤ گے. نہیں ملے گا موقع کام کرنے کا. ٹالو مت، قسم اللہ کی مت ٹالو. سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق نصیحت ہے، خالی سنو مت کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یہی وقت کرنے کا ہے کہ جوانی کا، جس کو بدمستی میں گزارتے ہیں، ہائے ہائے یوٹیوب پر فیس بک پر گزارتے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے، بے حیائی کے قصے سنتے. یہی جوانی ہے تمہاری، اس کو غنیمت جان لو. ابھی بہت عمل کر سکتے ہو، توانا تندرست ہو. بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو. بوڑھوں سے پوچھو ان کے بڑھاپے کو، جو کمر جھکا کے چلتے ہیں، کمر میں درد ہے اور گھٹنے میں مسلسل درد ہے، آہ اور کڑا ہر وقت ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ نے آپ کو جوان اور صحت مند بنایا ہے. اس وقت کو غنیمت جان لو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. ابھی اللہ نے مالداری عطا فرمائی ہے، کل کو یہ مالداری رہے گی کہ نہیں رہے گی. آج مالداری اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. حج فرض ہو گیا ہے لیکن نہیں جا رہے ہو حج کرنے کے لیے. کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جو 10 سال پہلے جاتے تو 1 لاکھ میں حج کر کے چلے آتے. پیسہ تھا ان کے پاس، اب 5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے. سوچنا پڑ رہا ہے کہ کریں کہ نہ کریں. حالانکہ آج 5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 2 کٹھا زمین سڑک کے کنارے کھیت میں بیچے گا آبادی سے 1 کلومیٹر دور تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ کٹھا بکے گا. 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کٹھا بکتا ہے سڑک کے کنارے کھیت کی زمین. 2 کٹھا بیچے گا تو دلو میاں بھی جائے گا، فرسٹ کلاس میں جائے گا، حج کر کے آ جائے گا. اور ہے زمین 2-4-5 بیگھا ہے لیکن نہیں جانتا ہے، نہیں جاتا ہے. بیٹی کا بیاہ باقی ہے، ابھی بیٹا کا بیاہ باقی ہے، گھر بنانا باقی ہے. اب کہیں اپنی موت آ جائے گا، اپنا غسل کفن ہو جائے گا تب کیا کرو گے. سب کام کے لیے وقت مقرر ہے. اللہ نے تمہاری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور وقت کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے مختلف طرح کی عبادتیں فرض کی ہیں تم پر، تاکہ سال بھر اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھو. یہ جو 5 وقت کی نماز اللہ نے دن رات فرض کی ہے، ہر تھوڑے وقفے کے بعد نماز آتی ہے تاکہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے، قائم، غفلت نہیں ہو. یومیہ کی عبادت ہے 5 مرتبہ. سال میں 1 مرتبہ روزہ آتا ہے. 1 مہینہ تک آپ کی عبادت کس طریقہ سے ہو جاتی ہے. سال میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. جب کھیتی کرنے والے لوگ جب ان کی فصل تیار ہوتی ہے اور نصاب کو پہنچتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ابھی دیکھو یہ شوال ذی-قعدہ چل رہا ہے. اب پچھلا مہینہ جو گزرا شوال، رمضان کے بعد والا مہینہ، اور اس کے بعد یہ مہینہ ذی-قعدہ اور آگے ذی الحجہ. عمرہ اور حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے مسلمان جا رہا ہے. اب یہ 3 مہینہ تک لوگ وہاں پہنچے گا، باری باری سے جا رہا ہے، آگے پیچھے جا رہا ہے، آگے پیچھے وہاں سے نکلے گا. 13 تاریخ کو حج ختم ہو جائے گا. اس کے بعد سے پھر وہاں سے واپسی کا سلسلہ شروع ہوگا. مہینہ ختم ہوتے 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 ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر چلا جائے. اس طریقے سے اللہ نے عبادتوں میں آپ کو مشغول رکھا ہے، وقت کو بچانے کے لیے، وقت کی حفاظت کرنے کے لیے. اس لیے بہت غنیمت سمجھنا ہے وقت کو. یہ بہت بیش قیمتی چیز ہے. ٹال مٹول مت کرو توبہ کرنے میں، کل کا انتظار مت کرو. نیکی کی طرف سبقت کرو، نیکی کی طرف سبقت کرو. تمہارا نیکی کی طرف سبقت کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم کو اللہ پر ایمان ہے. تمہارا ایمان اور یقین اللہ پر پختہ ہے، اس لیے نیک عمل کر رہے ہو. نیکی کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم کو اس بات پر یقین ہے کہ کل قیامت ہوگی اور اللہ ہمارا حساب و کتاب لے گا، اس لیے تم عمل کر رہے ہو اور گناہوں سے توبہ کر رہے ہو. تمہارا نیکی کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے. نیکی کرنا اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے. نیکی کرو گے، دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا.
حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، جس عمر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، بیوی بانجھ ہے، پوری زندگی بانجھپن میں گزر گئی، بوڑھی ہو گئی، بوڑھی وامرأتی عاقر، بانجھ ہے، اپنے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا اللہ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کہا اللہ مجھ کو کوئی اولاد دے جو میرے بعد تیرے دین کا جھنڈا بلند کرے، تیری توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے، میرے بعد اس دعوت کو اٹھانے والا، دعوت کو پھیلانے والا کوئی ہونا چاہیے نا، میرا وارث دے جو لوگوں کو تیرے دین کی طرف، تیری توحید کی طرف بلائے۔ اللہ نے حضرت زکریا کی دعا سن لی اور ان کو یحییٰ عطا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس کی بیوی کو اس لائق بنا دیا کہ وہ اس بڑھاپے میں بانجھ عورت جو آج تک بانجھ تھی وہ بوڑھی ہو کر کے بھی حاملہ بن جائے، ہم نے اس لائق اس کو بنا دیا۔ کیوں؟ یہ پورا خانوادہ حضرت زکریا کا، ان کی بیوی کا، یہ سب جو تھے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکی کی طرف سبقت کرتے تھے، لپکتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پوری رغبت سے اور پورے خوف سے اللہ کو پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرتے تھے، اس لیے ہم نے اس بڑھاپے میں زکریا کو ان کی بانجھ بیوی سے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا، جو نام آج سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا تھا۔ پورے یقین کے ساتھ دونوں ایک سبا تابعی ہے غالباً، حیوہ بن شریح، مصر کے رہنے والے تھے، حیوہ بن شریح حدیث کے راوی، وہ کسی تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کے شاگرد، صحابہ کے شاگرد، تابعی کے شاگرد ہوتا۔ سال میں ان کو وظیفہ ملتا تھا حکومت کی طرف سے 60 دینار، جیسے بردھا پنشن ملتا ہے بوڑھے لوگوں کو، سینئر سٹیزنس کو سرکار کی طرف سے، اسی طریقہ کا وظیفہ کچھ ملتا تھا۔ اب 4 مہینہ پر آیا، 6 مہینے پر آیا، 2000 روپیہ مثال کے طور پر آیا آپ کے پاس۔ اس آدمی کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ پہ لیا وہیں پر بیٹھ جاتا تھا، اور جو بھی مسکین گزرے اس کو بلا کر کے 1 روپیہ بخش دیتا تھا، 1 روپیہ بھی جیب میں لے کے گھر نہیں جاتا۔ کہانی نہیں سنا رہے اس کی زندگی میں کیسا عالم، فقیہ، محدث اور عابد و زاہد آدمی دنیا کی لالچ سے کیسے پڑے ہٹا ہوا ہے۔ جب وہ پیسہ خرچ کر کے آ جاتا گھر میں، تکیہ کے نیچے جب اٹھا کر کے دیکھتا، بستر کو اٹھا کے دیکھتا، تو وہ 60 دینار اس کے نیچے ہوتے ہوتے لوگوں کو بات معلوم ہو کہ یہ آدمی پورا پیسہ خرچہ کر دیتا ہے اور اللہ اس کا عوض اس کو عطا کرتا ہے۔ فوراً یہاں سے گھر گیا اور وہاں پاتا ہے پیسہ۔ اس کے چچیرے بھائی نے کہا کہ ہم بھی ایسا کریں گے، اس کو بھی وظیفہ ملا تو اس نے بھی اپنے بھائی کی طرح، حیوہ بن شریح کی طرح سے پیسہ سارا خرچہ کر دیا۔ وہ آیا دوڑا دوڑا گھر، تکیہ اٹھا کے، گدا اٹھا کے دیکھی تو پیسہ نہیں۔ وہ پہنچا حیوہ کے پاس، کہا کہ بھائی تم تو خرچ کرتے ہو تو تم کو پیسہ مل جاتا ہے، اور ہم خرچ کیا تو ہم کو پیسہ نہیں ملتا۔ تو کہتا ہے جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق کہ ہم اللہ سے سودا کرتے ہیں آخرت کے ثواب کا، پورے یقین اور وشواس کے ساتھ، اور تم نے تجربہ کیا ہے، اللہ کا امتحان لیا ہے کہ دیکھتے ہیں دیتے ہیں تو ہم کو بدلہ دیتا ہے کہ نہیں، تجربہ کر کے دیکھا ہے تم نے، تو تم نے تجربہ کیا ہے اور ہم نے یقین کیا ہے اللہ کہ اگر اس کے راستے میں خرچ کریں گے تو بڑھا کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ کبھی بھی کوئی صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میرا یہ ایمان اور یقین ہے، اور تم نے تجربہ کیا ہے، ایکسپریمنٹ کیا ہے۔ اللہ سے سچی محبت کرو، سچی محبت، تو تم دیکھو گے کہ مٹی چھوڑو گے سونا ہو جائے گی۔ لیکن بنیادی کر رہے ہوگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم ایسا کریں گے تو تیرے ایسا کرنا ہوگا، تب تو نہیں ملے گا۔ صبر اور یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے مانگ کر دیکھو۔ تجربہ کر رہے ہو تم، ہم یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم کو آخرت کا ثواب ملے گا، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ نیکی کی طرف لپکو بھائی، نیکی کی طرف دیکھو۔ بڑے مبارک ایام ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ حرمت والا ہے، ذی الحجہ حرمت والا ہے، محرم حرمت والا ہے۔ 3 مہینے لگاتار حرمت کے ہے، احترام کے۔ گناہوں سے پرہیز کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ ذی الحجہ کا مہینہ آئے تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھو، بہترین دن ہے۔ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے قربانی کے شروع کے 10 دن، جس میں 9 دن روزہ رکھ سکتے ہو، 10واں دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد بھی 3 دن اور ہے، 11، 12، 13 تک قربانی ہے۔
4 दिन روزہ نہیں رکھ سکتے، 1 سے لے کر کے 9 تک مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو، اور نہیں تو کم سے کم 9 کا روزہ رکھو، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ صغائر گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہم سے، اللہ ان کا کفارہ بنا دے گا۔ بڑے مبارک ایام ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے وقت کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ موت کے وقت ہم کو ہماری زندگی کے ضیاع کا نقصان اور افسوس نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزارا ہے۔ جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کو معافی کا کرم کر دے، اور زندگی کے جو گنے چنے ایام باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کے کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خیر پر فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔